جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعلیم اور دنیا. میں ہوں آپ کا میزبان راجہ احسن. ناظرین، ہم نے پچھلا پروگرام حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت اور فضائل کے حوالے سے کیا تھا، اور آج کا جو پروگرام ہے یہ اسی پروگرام کا تسلسل ہے. اور آج ہم بات کریں گے حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں. حضرت علی علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ 21 رمضان 40 ہجری کو ہوئی، اور اس حوالے سے آج ہمارے پروگرام میں حسب روایت موجود ہیں جناب مولانا قاسم جعفری صاحب. السلام علیکم، بہت شکریہ وعلیکم آپ السلام پروگرام میں ورحمۃ تشریف اللہ لائیں. وبرکاتہ. میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں موقع عنایت کیا کہ ہم سامعین کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ عرض کر سکیں. مولانا صاحب، سب سے پہلا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی جو ضربت ہے وہ کب اور کیسے چلی؟ خوب جی، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بعد از پیغمبر بہت ساری مشکلات سے دوچار ہوئے، اور آپ نے ہر مشکل کا سامنا کیا اور صبر و تحمل کے ساتھ اسے برداشت کیا. لیکن بہت سارے مسائل جیسے حکومتوں میں آتے ہیں اور سابقہ حکومتوں کو بھی درپیش ہوئے، تو فریق دوم نے، دشمن نے چاہا کہ علی بن ابی طالب کو اس دنیا سے ہٹا دیا جائے تاکہ ہمارا راستہ سیدھا ہو. اور روایات اور تاریخ کی یہ اوراق میں موجود ہے کہ بیک وقت کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان 4 لوگوں کو قتل کر دیا جائے، جن میں سے ایک ذات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہے. ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ وہ 3 لوگ کون تھے جن کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن وہ قتل ہونے سے بچ گئے اور علی بن ابی طالب کے مقدر میں شہادت ہوئی. اور عبد الرحمن ابن ملجم کو یہ ذمہ داری سپرد کی گئی کہ وہ علی بن ابی طالب کے خون اطہر سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کریں. بہت سارے انعام و اکرام، اور انہی میں سے ایک قطامہ کے ساتھ شادی اور ازدواج تھا، جبکہ وہ بھی اسے نصیب نہ ہوئی. اور ان شواہد کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو وہ حرص اور لالچ کی بنیاد پہ قاتل بنا. اور میں یہاں پر یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ مرادی اس کا نام تھا، عبد الرحمن ابن ملجم کا. اس کو مرادی کے نام سے جو ہے وہ پکارا جاتا تھا، اور یہ علی بن ابی طالب کے غلاموں میں سے غلام تھا، اور اتنا مولا کے ساتھ قرب تھا کہ مولا کی حفاظت میں رہتا تھا، ایک سیکورٹی کا فریضہ سر انجام دیتا تھا. اور مولا نے اس مرادی کو خطاب کر کے کہا تھا کہ تو نے میرے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنا ہے. تو اس نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا دیا کہ مولا اسی وقت میرے ہاتھوں کو قط کر دو، نہ ہوں یہ ہاتھ اور نہ یہ جرم کریں. لیکن مولا نے فرمایا یہ مشیت پروردگار ہے، ہم آپ کے ہاتھ قبل از وقت قط نہیں کر سکتے. بہرحال بہت بڑی تاریخ ہے، بہت بڑا ایک المیہ ہے. اس بدبخت نے اس ذمہ داری کو قبول کیا، اور 19 ماہ رمضان المبارک کی صبح، اور یہ 19 رمضان کی رات تھی، اپنی بیٹی دختر نیک اختر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ہاں مولا کائنات نے روزہ افطار کیا. روزہ افطار 3 چیزیں بی بی نے رکھیں: نمک، کھجور اور شربت یا دودھ. مختلف روایات ہیں. تو مولا نے فرمایا بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بابا نے کبھی ایک چیز سے زیادہ سے افطار نہیں کیا. یہ بھی ہمارے لیے ایک درس عمل ہے کہ ہم اتنا اسراف کرتے ہیں، اتنی زیادہ چیزیں بناتے ہیں، جبکہ مولا ہاں اگر کسی کو ہمت طاقت ہے وہ واجبات ادا کر کے زکوٰۃ خمس کی ادائیگی کے بعد دسترخوان کو سجائے، وسیع دسترخوان ہو، مومنین کی خدمت کی جائے، لیکن جو اصل مستحقین ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے. تو مولا نے فرمایا کہ آپ کے بابا نے ایک سے زیادہ چیزوں سے کبھی افطار نہیں کیا. تو بی بی نے نمک اٹھانا چاہا، فرمایا نہیں یہ دودھ اٹھا لو، یا شربت تھا وہ اٹھا لو. مولا نے نمک سے افطار کیا، اور پھر ساری رات صحن خانہ میں چہل قدمی فرماتے رہے، اور کبھی کبھی آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھاتے اور یہ جملہ فرماتے: صدق اللہ و صدق الرسول. میرا اللہ بھی سچا ہے،
میرا رسول بھی سچا ہے، جو آثار میرے رسول نے مجھے بتلائے تھے وہ آج مجھے نظر آ رہے ہیں۔ بس صبح کا وقت ہوا، علی ابن ابی طالب آذان کے لیے مسجد کوفہ جانے لگے۔ اور اب آپ اندازہ لگائیں کہ مولا علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں خود آذان دیا کرتے تھے، خود آذان پڑھتے تھے، یعنی گلدستہ آذان پہ اپنے آپ کو لے جانا یہ سنت علی ابن ابی طالب ہے۔ اور آذان اتنی بڑی سعادت ہے، روایات میں ملتا ہے جہاں جہاں تک اس آذان کی آواز جاتی ہے وہ ذرہ اس بندے کے متعلق بروز محشر گواہی دے گا، پروردگارا یہ تیرا وہ خاص بندہ ہے جو تیری عبادت کے لیے پکارتا تھا اور بلاتا تھا، ندا دیتا تھا۔ تو مولا آذان کے لیے گھر سے چلے تو بیویوں نے عرض کی بابا آج آپ آذان دینے نہ جائیں، آج ہمارا دل گھبرا رہا ہے۔ تو علی ابن ابی طالب نے تسلی اور تشفی دی، فرمایا صبر کرنا ہے، اللہ کی مشیت اسی میں ہے کہ میں ہی جا کر آج بھی اذان دوں۔ پھر مولا دروازے پہ پہنچے تو ایک پالتو پرندے تھے، بطخیں، جنہوں نے مولا کے دامن کو اپنی چونچوں میں لے لیا اور مختلف آوازوں سے، اور علی ابن ابی طالب چونکہ حجت خدا ہیں، علم لدنی کے مالک ہیں، وہ چرند پرند کی زبان بھی جانتے ہیں، وہ اپنی زبان حال سے عرض کر رہی تھیں کہ مولا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بہرحال بہت سارے واقعات ہیں یہاں پر۔ علی ابن ابی طالب آئے، 19 ماہ رمضان کی صبح آذان دی، صدائے اللہ اکبر میں اتنا درد تھا کہ بیٹیاں گھر میں گریا کر رہی تھیں۔ مولا نے اذان کو مکمل کیا، جب نماز کے لیے آنے لگے تو ایک صف میں اسی عبد الرحمن ابن ملجم کو لپٹا ہوا پایا۔ امام نے اسے بیدار کیا کہ جاگ، یہ وقت سونے کا نہیں ہے، یہ نماز کا وقت ہے۔ یہاں پر بھی ایک عظیم درس مل رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب اپنے قاتل اور دشمن کو بھی اس وقت سویا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، اور علی کے چاہنے والے، علی علی کرنے والے صبح کے وقت بستر آرام کی زینت بنے رہیں، یہ کوئی علی کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ علی والے وہ ہوتے ہیں جو شب زندہ دار ہوتے ہیں، نماز شب کے پابند ہوتے ہیں، نماز فجر کو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں۔ پس علی ابن ابی طالب نماز پڑھا رہے تھے، آخری رکعت کا آخری سجدہ اس ظالم نے موقع پا کر زہر میں بجھی ہوئی تلوار کا وار کیا اور علی ابن ابی طالب کا سر شگافتہ ہو گیا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ محراب مسجد کوفہ خون اطہر امیر المومنین سے رنگین ہو گیا، مصلی رنگین ہو گیا۔ زبان اطہر پہ کیا کلمات جاری ہوئے، بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا۔ یہ بتائیے گا کہ حضرت علی علیہ السلام نے جو شہادت سے پہلے اپنے بچوں کو کیا وصیت کی تھی؟ خوب، شہادت سے پہلے جو وصیت کی ہے وہ امام حسن و حسین علیہ السلام کو خطاب کر کے وصیت کی ہے، لیکن وہ وصیت پوری دنیا کے لیے وصیت تھی، عالم انسانیت کے لیے وصیت تھی۔ میرے مولا کے بہت سارے وصیت کے کلمات ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین جو کلمہ ہے وہ فرمایا کہ میرے بیٹو کونو للظالم خصما وللمظلوم اونا، میرے بیٹو ظالم کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا، ڈٹ جانا، مظلوم کی معاونت کرنا، داد رسی کرنا، ظالم کا کبھی ساتھ نہ دینا، مظلوم کی ہمیشہ حمایت کرنا، ظالم سے نفرت کرنا، مظلوم کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ یہ بہت بڑا پیغام تھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کہ یہ حق اور باطل کی جنگ، یہ رحمانیت اور شیطانیت کی جنگ، یہ ازل سے چلی آ رہی ہے اور تا طلوع آفتاب قیامت چلی رہے گی۔ کامیاب وہی مومن ہوگا جو ظالم کے خلاف آواز حق کو بلند کرے گا اور مظلومین کی حمایت کرے گا۔ یہاں پر میں موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج مظلومین فلسطین کس حالت میں ہیں۔ باقی مظلومین کشمیر ہیں، مظلومین فلسطین، مظلومین کشمیر، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمان بالکل خاموش ہیں، ایسے پتہ چلتا ہے کہ ان کو سانپ سونگھ گیا ہے۔
مسلمانوں کو بیدار ہونا چاہیے، مولا کائنات علی بن ابی طالب کی اس وصیت پہ عمل کرنا چاہیے اور متوجہ ہونا چاہیے، وَإِلَّا برود محشر یہ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ مسلمان فلسطین میں کتنے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں۔ مسلمان حکومتوں کو چاہیے، ایٹمی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اسلام کی خدمت کے لیے مسلمانوں کی داد رسی کریں، ان کے مظالم کو رکوائیں، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اگر ایسا نہ کیا تو یہ تاریخ میں رقم ہو جائے گا اور رہتی دنیا تک مسلمانوں سے جو ہے لوگ اظہار برات کریں گے کہ انہوں نے اپنے حق کو ادا نہیں کیا۔ اچھا مولانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے قاتل کے ساتھ کیا سلوک کرنے کا حکم دیا؟ خوب، مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کو وہ ضرب لگا کے قاتل بھاگ گیا، مولا کو مسلح سے اٹھایا گیا، سر کو جوڑا گیا، پٹیاں باندھی گئیں، تو قاتل کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ غلامان امام دوڑے اور قاتل کو گرفتار کر کے لائے، تو علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس کی ضربت سے شہادت کی منزل پہ فیض ہو جاؤں تو اس کو ایک ضرب لگانی ہے، اس سے زیادہ نہیں لگانی۔ عدل و انصاف کا کیا عظیم کوہ بے کراں ہے کہ اتنی مصیبت کے عالم میں ہو کر بھی اپنے قاتل کے ساتھ انصاف کا تقاضا کر رہے ہیں، اور پھر وہ ہانپ رہا تھا شدت پیاس کی وجہ سے، اور ظاہر ہے جس نے امیر المومنین کو قتل کیا اس کی اپنی کیفیت کیا ہوگی اور صورتحال کیا ہوگی، تو علی بن ابی طالب نے اس کی صورتحال کو دیکھ کر حکم دیا کہ میں نے اپنی بیٹی کے پاس ایک امانت رکھوائی تھی، وہ شربت یا دودھ وہ منگوایا اور اپنے قاتل کو پلایا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو قاتل کو بھی پیاسا نہیں برداشت کر پا رہا، اس کی اولاد کو میدان کربلا میں کیسا پیاسا ذبح کیا گیا، امت نے کیا سلوک کیا، وہ لوگ کس منہ سے یہ بات کریں کہ جو قاتلان حسین کو بھی رضی اللہ کہیں اور قاتلان حسین کے حق میں بات کریں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو ذریت پیمبر کا حقیقی معنوں میں احترام نہ کرے اور کربلا کی حقیقت کو نہ جانے۔ مولا کائنات نے امت کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اپنے قاتل کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، رہتی دنیا تک یہ ایک اسوہ حسنہ ہے، اسوہ عمل ہے جو تعلیمات پیمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا غماز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے دشمن سے بھی دشمنی اللہ کے لیے کریں اور کسی سے دوستی کریں تو وہ بھی اللہ کے لیے کریں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین آپ مولانا صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں، اور اسی کے بیچ میں یہاں پہ ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو منافق انسان ہوتا ہے اس کی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام یا ان کی جو آل اولاد ہے ان سے وہ بغض رکھتا ہے، اور جو مومن ہے حقیقی معنوں میں وہ ان سے بغض اور عداوت کبھی نہیں رکھتا۔ تو مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ضربت سے لے کے شہادت تک جو 3 دن گزرے ان کے بیچ کیا ہوتا رہا؟ جی، مولا علی علیہ السلام ظاہر بہت تکلیف میں تھے۔ امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام نے حکیم کا انتظام کیا، اور جب حکیم آیا تو اس نے کہا کہ ایک گوسفند ذبح کرایا جائے۔ گوسفند ذبح کرایا گیا اور اس کی ایک خاص آنت ہوتی ہے، اس کو صاف کر کے اس زخم میں ڈالا گیا، اور اس نے اس زخم سے اس آنت کو نکال کے جب دیکھا، یعنی وہاں اس دور کا یہ ایک ٹیسٹ تھا، تو اس نے کہا کہ یہ زخم اتنا گہرا ہے اور زہر اتنا اثر کر چکی ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کا بچنا محال ہے، مشکل ہے۔ پس امام کو یہ خبر ملی تو امام نے وصیتیں بھی کیں، امام نے مختلف دوستوں سے ملاقاتیں بھی کیں، لوگ عیادت کے لیے آئے۔ ایک عبداللہ نامی مولا کے غلام ہیں، رفیق ہیں، دوست ہیں،
جب وہ آئے، آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے، جب اپنا چاہنے والا محب آ جائے تو اپنے غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جناب عبداللہ آئے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام زار و قطار گریہ کرتے ہیں، آہ و بکا فرماتے ہیں۔ تو جناب عبداللہ عرض کرتے ہیں، مولا کیا کسی اور حکیم کا انتظام کیا جائے، کوئی اور دوائی آپ کو لا کے دی جائے؟ تو علی ابن ابی طالب نے فرمایا، نہیں، مجھے کسی دوا کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ عرض کی، مولا پھر آپ اتنا کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ تو علی ابن ابی طالب نے فرمایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں عالم پردیس میں ہوں اور میری بیٹیاں میرے ساتھ ہیں۔ یہ جملہ جب فرمایا، میں یہاں پہ مومنین کو، سامعین کو، ناظرین کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ عرض کروں، یا علی، کوفہ میں آپ کی حکومت تھی، آپ کوفہ میں حاکم تھے، اپنا گھر بنایا ہوا تھا، لیکن علی بن ابی طالب جواب دیتے ہیں کہ اصل گھر ہمارا مدینہ ہے، یہاں ہم عالم پردیس میں تھے، تو میری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیسے وہ زندگی کو بسر کریں گی، اس لیے میں گریہ کر رہا ہوں۔ تو علی ابن ابی طالب کی اس وقت نجف میں کیا حالت ہوگی جب کربلا کے میدان میں بیویوں کے خیموں کو جلایا گیا، چادروں کو لوٹا گیا، اور 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر حسین علیہ السلام کو ذبح ہوتا ہوا دیکھتی رہیں۔ تو یہ امت کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ ذریت رسول کا احترام کتنا لازم ہے، رسول کے قلب میں اپنی ذریت کا کتنا مقام اور کتنی محبت ہے کہ اللہ کے حکم سے اپنی امت کو فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اگر اس بات کا ادراک کر لیتے، اس آیت کو مسلمان سمجھ لیتے، تو ذریت رسول در در نہ پھرائی جاتی، اور حسین علیہ السلام کو، نواسے پیغمبر کو، جس کے بارے میں پاک پیغمبر نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، ان کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح نہ کیا جاتا۔ تو علی ابن ابی طالب نے یہاں پر ایک درس عمل دیا ہے کہ اپنی اولاد کی محبت بھی لازم ہے، ان کی تعلیم اور تربیت بھی لازم ہے، وصیتیں بھی فرمائیں اور ساتھ ہدایات بھی جاری کیں، اور رہتی دنیا کے لیے ایک درس عمل چھوڑ دیا۔ اچھا مولانا صاحب، یہ بھی بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ حضرت علی علیہ السلام نے آخری نصیحت کیا فرمائی؟ وہ میں نے پہلے عرض کی ہے کہ ظالم کا کبھی ساتھ نہ دینا، مظلوم کی ہمیشہ حمایت کرنا، اور یہیں پہ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی شہادت کے حوالے سے کچھ جملے عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ 19 کی صبح امام کو ضربت لگی ہے، 21 رمضان المبارک کو مولا کائنات امیر المومنین کی شہادت ہوئی ہے۔ شہادت سے پہلے حکیم نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کو دودھ پلایا جائے۔ حکیم نے یہ جملہ کہا، کوفے کے لوگوں نے سنا، تو ہر گھر سے ایک جام، ایک پیالہ، ایک برتن دودھ کا دروازہ علی ابن ابی طالب پہ پہنچا۔ یہاں پر بھی امت کے لیے ایک درس ہے، ایک پیغام ہے کہ علی ابن ابی طالب کے حکیم نے فقط یہ کہا اور کوفے والے اتنا دودھ لے کر آ گئے، لیکن علی کا بیٹا حسین اصغر کے لیے پانی مانگتا رہا، پانی نہیں دیا گیا۔ علی ابن ابی طالب کے آخری لمحات ہیں، شہادت قریب ہے، اور علی ابن ابی طالب نے اپنی اولادوں کو جو وصیتیں اور نصیحتیں فرمائیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ حسین، میرا سجدہ رہ گیا ہے، مجھے ضرب لگ گئی تھی، آپ نے میرے سجدے کو مکمل کرنا ہے۔ اور اپنی دختر نیک اختر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو فرمایا کہ میرا ایک خطبہ مکمل نہیں ہوا، آپ نے میرے خطبے کو مکمل کرنا ہے۔ تو حسین نے کربلا کے میدان میں سجدہ مکمل کیا۔ کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں بنت علی زینب سلام اللہ علیہا نے خطبات ارشاد فرما کر دنیا کو ورط حیرت میں ڈالا کہ لہجہ علی تھا، جلالت علی تھی، جمال علی تھا، اور حسن کلام امیر المومنین تھا، جو بی بی نے خطبات ارشاد فرمائے اور دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ پس علی ابن ابی طالب کی شہادت کے بعد
علی ابن ابی طالب کی وصیت کے مطابق ایک خاص مقام پہ علی ابن ابی طالب کی تدفین ہوئی، جو اب نجف عشرہ ہے، حرم مطہر ہے، اور دنیا کی وہ ایک عظیم زیارت گاہ ہے کہ پوری دنیا امڈ پڑتی ہے زیارت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نجف اشرف میں۔ اور جب امام کی تدفین کر کے امامین شریفین واپس کوفہ میں آ رہے تھے، عجیب منظر دیکھا، ہر دروازے پر بچے گریہ کر رہے ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں۔ امامین شریفین نے ان بچوں کو اپنے سینے سے لگایا، پوچھا کیوں گریہ کر رہے ہو؟ کہا کوئی شفیق تھا جو ہماری مدد کرتا تھا، رات کی تاریکیوں میں ہمارے دروازے پہ ہمارے خورد و نوش کے اسباب مہیا ہو جاتے تھے، آج 3 دن ہو گئے ہیں ہمیں وہ سامان نہیں ملا، اللہ جانے وہ شفیق ہستی کہاں چلی گئی۔ تو امامین نے گریہ فرمایا، کہا بچوں وہ ہمارے بابا علی ابن ابی طالب تھے، ان کی شہادت ہو گئی ہے، لیکن گھبرانا نہیں ہے، ہم علی کے بیٹے آپ کی ساری ضروریات پورا کریں گے۔ میں یہاں پر بھی عرض کروں گا، یا علی آپ کے بیٹے کوفہ کے بچوں کو تسلی و تشفی دے رہے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا عہد و پیمان کر رہے ہیں، جبکہ کربلا کے میدان میں آپ کی اولاد کس عالم میں تھی؟ 3 دن کی پیاسی، 3 دن کی بھوکھی، اور ان یتیمان حسین کے ساتھ، اولاد علی ابن ابی طالب کے ساتھ کیسا سلوک ہوا؟ ان لوگوں کو چاہیے کہ قاتلان حسین، قاتلان علی ابن ابی طالب، قاتلان رسول معظم، جنہوں نے مودت فی القربہ کا حق ادا نہیں کیا، وہ اپنے محاسبہ کریں، اپنے گریبانوں میں دیکھیں کہ بروز معاشر رسول معظم کا سامنا کیسے کریں گے۔ ناظرین، ہر شے قربانی مانگتی ہے اسلام کے اندر۔ آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو قربانی دینی ہوگی وضو کی صورت میں۔ آپ صبح اگر فجر کے ٹائم، سردیوں کا موسم ہے اور آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں، تو اس سے پہلے آپ کو ٹھنڈے پانی کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک قربانی دینی پڑے گی۔ مولانا صاحب، شہادت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی جو ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ خوب جی، شہادت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ شہادت ہے کہ جس کا اعلان جناب جبریل نے کیا، قد قتل امیر المومنین علی ابن ابی طالب فی المسجد کوفہ، کہ مومنین کے امیر اور مولا مسجد کوفہ میں شہادت پا گئے ہیں۔ وہ آواز ایک دردناک آواز تھی، جس سے عالم کا جو سما تھا ایک سکوت پیدا ہو گیا تھا، اور ہر انسان جو ہے شہادت امیر المومنین پہ غم زدہ تھا۔ آج یہی وجہ ہے 21 رمضان المبارک کو دنیا کے کونے کونے میں شہادت امیر المومنین منائی جاتی ہے۔ امیر المومنین کے فضائل اور مناقب بیان کیے جاتے ہیں، مرثیہ اور نوحہ ہوتا ہے، ماتم داری ہوتی ہے، پرسہ دیا جاتا ہے، اور اس والہانہ محبت اور عشق کو ظاہر کیا جاتا ہے کہ علی والے علی کے ساتھ ہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور پیغمبر ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابہ کرام، میرے بعد علی صراط مستقیم ہے۔ اگر ساری دنیا ایک طرف ہو، علی ابن ابی طالب ایک طرف ہو، ساری دنیا کو چھوڑ دینا لیکن علی کو کبھی نہ چھوڑنا۔ جو بھی دامن علی سے متمسک ہو جائے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا، پیغمبر اسلام کا یہ بھی فرمان ذیشان ہے، وَلَوِ اجْتَمَعَ النَّاسُ بِوِلَایَتِ علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر دنیا جہاں محبت علی پہ جمع ہو جاتی، اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین، آپ نے مولانا قاسم جعفری صاحب کی گفتگو سنی، اور یہاں پہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں، کہ میرا اور حضرت علی کا رشتہ ایسا ہے کہ جیسا موسیٰ اور ہارون کا ہے، بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی شان میں کچھ کلمات ادا کیے تھے،
اور ناظرین آپ نے امید کرتا ہوں اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور امید میں یہ بھی کرتا ہوں کہ آپ حضرت علی علیہ السلام کے جو صفات ہے اور جو ہم نے ان کے عدل و انصاف کا جو نظام ہے اس کے حوالے سے بھی پچھلے پروگرام میں گفتگو کی، آپ اس کو اپنائیں گے اپنی معاشرتی زندگی میں، اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے پروگرام سے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں کسی اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔